کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ حضرت ذی وقار بلا تاخیر مفکر اسلام، عظیم مذہبی سکالر، فیضان فقیہ الاثر، ترجمان حقیقت، جناب صاحبزادہ پروفیسر محمد ظفر الحق صاحب بندیالوی دامت و برکات القدسیہ کا خطاب باثبات انشاءاللہ العزیز آپ کے نعرے کی گونج میں شروع ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ جب لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا، اشارہ کرتا پانی کو تو وہ بھی رخ موڑ دی۔ ربیع الاول شریف کا مقدس ماہ اور عاشقان مصطفیٰ اور ترجمان فقیہ الاثر خطاب باثبات انشاءاللہ العزیز آپ کے ایمان کو تازہ کرے گا۔ محبت کے ساتھ اپنے نعرے کا جواب دیجئے اور قبلہ صاحب کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! علماء اہل سنت! الحمدللہ الذی اجلا قلوبنا بنور المحبت والایمان والایقان ومن علینا اذ آتانا حب نبیہ واہل بیتہ واصحابہ ذوی الاحسان والصلاة والسلام علی حبیب الرحمن سید الانس والجان وعلی آلہ وصحبہ اولی الصدق والاکرام۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزم صاحبزادہ ڈاکٹر محمد انوار الحق صاحب، برادر عزیز پیر طریقت رہبر شریعت جناب صاحبزادہ میاں غلام ستر صاحب سجادہ نشین آستان عالیہ بالا شریف، عزیزم صاحبزادہ انوار الحسن صاحب، نور الحسن صاحب، استاذ الحفاظ صوفی باصفہ جناب حافظ محمد ابراہیم صاحب صدق اللہ علیہ، عزیزم ڈاکٹر محمد رمضان صاحب، محترم ڈاکٹر عبدالخالق صاحب، عزیزم شہریار صاحب، عزیزم سہیل صاحب اور حاضرین عزیز احترام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی یہ روح پرور محفل محترم ڈاکٹر عبدالخالق صاحب کے والد ذی وقار مرحوم و مغفور اور والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ مختصر سے وقت میں چونکہ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ بھی ہے، دو موضوعات پر مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں گزارش پیش کرنی ہے۔ پہلا تو یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اہل سنت اپنے رشتہ داروں کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کی محافل کلخانی، جمعرات، چلیسواں منعقد کرتے ہیں، ان کو یاد رکھتے ہیں۔ اس کا قرآن و حدیث کی روح سے کیا ثبوت ہے؟ میرے آقا کی محفل سجی تھی، اس محفل میں میرے ماں باپ قربان ہو کہ جس میں سنانے والا نبی ہو تو سننے والا علی ہو۔ میرے آقا صحابہ کے جھرمٹ میں کیسے بیٹھے تھے؟ جیسے ستاروں کو جھرمٹ میں چاند ہوتا۔ شاید کوئی دوست کہے یہ آپ کی اپنی تشبیہ ہے، یہ میری تشبیہ نہیں، یہ صحابی رسول جابر بن سمرہ کی تشبیہ ہے۔ مشکات کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں آسمان پر 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے جگمگ جگمگ کر رہا تھا،
زمین پہ آمنہ کا لال یمن سے آئی ہوئی سرخ دوروں والی چادر اوڑھ کے بیٹھا تھا. فرماتے ہیں رائی تو الیہ وَإِلَى الْقَمَرِ، میں نے ایک نظر 14ویں کے چاند کو دیکھا، ایک نظر آمنہ کے لال کو دیکھا. فَهُوَ أَحْسَنُ عِندِي مِنَ الْقَمَرِ، میرا فیصلہ یہ تھا کہ میرے آقا کا چہرہ چاند سے کئی گنا زیادہ ہے. پھر میرا چشتی صابری ذوق ہے، شاعر کہتا ہے کہ چاند آہیں بھرے گا، پھول دل تھام لیں گے، حسن کی جب بات چلی سب تیرا نام لیں گے. میرے آقا بیٹھے ایک صحابی نے سوال کیا، حل باقیہ من بر ابویہ شیئن ابرہما بعد موتہما، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے وصال کے بعد بھی ان کا کوئی حق باقی رہ جاتا ہے کہ میں ان کے بعد ادا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا نعم، ہاں میرے صحابی والدین کے وصال کے بعد بھی ان کے حقوق اولاد پر باقی رہتے ہیں. اس نے کہا جی کون سا؟ فرمایا الصلاۃ علیہما، والدین کے مرنے کے بعد والدین کا حق ہے اور اولاد کا فرض ہے کہ ان کا نماز جنازہ ادا کرے. پھر ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ جنازہ تو جی ٹھیک ہے، جنازے کے بعد کوئی دعا کی تو ضرورت نہیں ہوگی. میرے آقا نے کوئی بات ایسی چھوڑی نہیں جو ادھوری رہ گئی. فرمایا فالاستغفار لہما، میرے صحابی صرف جنازہ کافی نہیں ہے، والدین کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی والدین کا حق ہے اور اولاد کا فرض ہے. پھر میرے رب نے تو اس سے بھی بڑھ کے بات کی کہ فرمایا میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ والدین کے لیے دعا کرنی کس انداز میں. فرمایا کل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، فرمایا میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے تمہیں والدین کے لیے یوں دعا کرنی چاہیے، رب ارحمہما، یا اللہ اے میرے رب میرے والد والدہ دونوں پہ یوں رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے شفقت سے پالا ہے، اب قبر اور حشر میں تیرے حوالے تو ان پر رحم فرما دے. شریعت کا حسین نظام دیکھیے کہ میرے رب اور ہمارے آقا مولا کو پتا تھا کچھ ایسی بھی منحوس اولاد آئے گی جو اپنے والدین کے لیے دعا کرنا ناجائز سمجھے گی. شریعت نے اپنی رب نے اپنی عبادت میں والدین کے لیے دعا کی. اب نماز کیا ہے؟ عبادت خدا کی، ریاضت خدا کی، بندگی خدا کی، تسبیح خدا کی، تحلیل خدا کی. اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، سبحانک اللہم، اللہ پاک ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں میرے رب کے لیے ہیں. سبحان ربی العظیم، اللہ بہت بڑا ہے. سبحان ربی الاعلی، اللہ بزرگ و برتر ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری بدنی جانی سب مالی باتیں رب کے لیے ہیں. پڑھتے پڑھتے بندہ کہتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ میری بخشش فرما اور میرے والدین کی بخشش فرما. پھر شاید کسی دوست کے ذہن میں خیال آئے کہ ٹھیک ہے جی دعا تو ہے، قرآن میں بھی رب نے فرمایا والذین جاؤ من بعدہم، جو لوگ بعد میں آتے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری بخشش فرما، ولاخواننا الذین، ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما، سبقونا بالایمان، جو ایمان کے ساتھ دنیا سے روانہ ہو. لیکن یہ جمعرات 40واں، یہ سال کے بعد برسی، یہ صدقہ خیرات کہاں سے ثابت؟ آئیے پھر آپ کو دربار مصطفیٰ میں لیے چلتا ہوں. میرے آقا کی محفل سجی ہے. حدیث ہے بخاری میں، ایک صحابی آتا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی، میں موقع پر موجود نہیں تھا. اشنفوها ان تصدق عنها، اگر میں ماں کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا میری ماں کو فائدہ ہوگا؟ میرے مطالعے کے مطابق تاریخ اسلام میں ایصال ثواب کے حوالے سے سب سے پہلا سوال کرنے والا صحابی ہے اور جواب دینے والے محمد مصطفیٰ آپ ہیں. اب اگر ہمارے صدقے خیرات کا فائدہ نہ ہوتا، میرے آقا کو ایک لفظ بولنا چاہیے تھا لا، کوئی فائدہ نہیں. لیکن میرے آقا نے فرمایا نعم، ہاں میرے صحابی، تیرے صدقے کا تیری مردہ والدہ کو فائدہ ہو جائے.
اب صحابہ ہماری طرح نہیں تھے کہ قرآن و حدیث سنا، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا. صحابی نے وہی کہا انی اشہدو کا ان حیاتی کذا و کذا صدقۃ عنہا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا فتویٰ یہ ہے کہ میری مردہ والدہ کو میرے صدقے کا فائدہ ہوگا تو گواہ میں آپ کو بنا رہا ہوں، یہاں سے لے کر یہاں تک میرا باپ میری ماں کے نام پر صدقہ ہو گیا. پھر میرے آقا کی محفل سجی ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. ایک صحابی عرض کرتا ہے ان ابی ماتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد فوت ہو گیا، بتارا کا مالن مال چھوڑ گیا ہے، ولم یو سے وصیت نہیں کی، حال یکفر عنہ ان تصدق عنہ. اگر باپ کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا میرے باپ کے گناہوں کا کفارہ ہوگا؟ اب یہاں بھی قابل غور مقام ہے. اگر فائدہ نہ ہوتا، نبی سے بڑھ کے توحید اور شرک و بدعت کو کون بہتر سمجھتا ہے؟ حضور کو فرمانا چاہیے تو لا کوئی فائدہ نہیں. میرے آقا نے فرمایا نعم، ہاں میرے صحابی، اگر والد کی طرف سے صدقہ کرے گا تیرے والد کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. پھر ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ والدین کے لیے دعائے مغفرت بھی ہو گئی، ایصال ثواب بھی ہو گیا، صدقہ خیرات بھی ہو گیا، جنازہ بھی ہو گیا، قبر پہ جانے کی تو ضرورت نہیں ہوگی. مشکات کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا من زارا قبر ابویہ او احداہما فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب لہ برا. فرمایا جو خوش نصیب بیٹا ہر جمعے والد والدہ دونوں فوت ہو گئے ہوں یا ایک فوت ہو گیا ہو، قبر پہ حاضری دے اور ان کے لیے فاتحہ پڑھے، ایصال ثواب کرے، فرمایا رب فرماتا ہے اس خوش نصیب کے زندگی کے پچھلے گناہ معاف فرما دو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں کی لسٹ میں اس کا نام بھی درج فرما دو. یہاں شاید کسی دوست کے ذہن میں خیال آئے کہ والد نیک ہو تو تب ہوگا، والد ولی اللہ حافظ و عالم ہو. یہ کوئی شرط نہیں ہے، چاہے والد گناہگار ہو، فاسق ہو، لیکن ہو مسلمان. اگر خوش نصیب بیٹا والد کی قبر پہ جائے گا زندگی کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کا نام والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والوں کی لسٹ میں بھی درج فرما دے گا. مقام غور ہے اگر تیرے گناہگار والدین کی قبر پہ جانے سے گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو کیا خیال ہے معین الدین چشتی کی مزار کے متعلق، جس نے 90 لاکھ کی تقدیر بدلی؟ اگر وہاں انسان جائے تو مشرک ہو جائے گا. اگر گناہگار والد کی قبر کی زیارت سے گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو کیا خیال ہے غوث زمان پیر میرے علی کی مزار کی زیارت کے متعلق؟ کیا خیال ہے شمس العارفین سیالوی کی مزار کے متعلق؟ کیا خیال ہے سلطان الاولیاء سلطان اکبر صاحب کی مزار کی زیارت کے متعلق؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ والدین کے مرنے کے بعد حق. پھر میرے آقا نے فرمایا صلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما. والدین فوت ہو جائیں تو والدین کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا بھی اولاد کا فرض ہے، والدین کا حق ہے. فرمایا اکرام صدیقہما، صرف رشتہ دار نہیں، اسلام دین فطرت ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے. والدین کے دوستوں کا احترام کرنا بھی اولاد پر فرض ہے. پھر چونکہ میں نے ٹائم کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ ہے ربیع الاول شریف کا برکتوں والا مہینہ. اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت والجماعت ہیں. ہمارے مذہب کا درہ امتیاز ہی عشق محمد مصطفیٰ ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ساری کائنات میں بشمول انبیاء اور رسل کوئی بھی آمنہ کے لال کی مثل نہیں ہے. اٹھائیے نا قرآن، فرما تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ جو رسول ہم نے جگہ بعد دیگرے بھیجے سارے شان مقام فضیلت میں برابر نہیں، ہم نے بعض کے بعض پر فضیلت دی. فرما منہم من کلم اللہ، ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم نے بغیر واسطے فرشتے کے ڈائریکٹ کلام فرمایا. فرما ورفع بعضهم درجات، اور کچھ ایسے ہیں کہ ہم کلام ہونے والوں کی نسبت ہم نے ان کے کئی درجے بلند فرما دیے. مفسرین آئے انہوں نے کہا کہ منہم من کلم اللہ، اس سے مراد ہے موسیٰ کلیم اللہ کہ اللہ نے بغیر واسطے فرشتے کے ڈائریکٹ کلام فرمایا. ورفع بعضهم درجات سے مراد ہے آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ. تو اہل دل علماء بڑا حسین نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے محبوب کے کئی درجے بلند فرما دیے.
جمع کا صیغہ ہے، لیکن درجوں کی تعیین نہیں فرمائی کہ 10 درجے یا 50 یا 100 یا 1000۔ میرے رب نے درجوں کا مطلق چھوڑ کے اشارہ فرما دیا کہ اس کائنات عرشی و سماوی میں کوئی ایسا عدد ہے ہی نہیں جو میرے یار کے درجوں کی تعیین کر سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ پھر توجہ فرمائیے، اب ذرا ہم دوسرے انبیاء اور میرے آقا کی شان کا تقابل۔ پہلے جتنے نبی آئے، کوئی علاقے کا نبی، کوئی قوم کا نبی، کوئی بستی کا نبی، کوئی قبیلے کا نبی۔ فرما وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنایا۔ فرما وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین والوں کی طرف شعیب علیہ السلام کو نبی بنایا۔ فرما وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم ثمود کی طرف صالح علیہ السلام کو نبی بنایا۔ فرما وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو نبی بنایا۔ لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، باری آئی نبیوں کے سردار کی، باری آئی رب کے یار کی، باری آئی امت کے غمخار کی، باری آئی صدیق کے دلدار کی، فرما لوگوں اب جو رسول آ رہا ہے، علاقے کے رسول نہیں، قوم کے رسول نہیں، قبیلے کے رسول نہیں، بستی کا رسول نہیں۔ فرما وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک اس کی مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ سردار غلام سختر صاحب کی نظر کر رہا ہوں، شیخ ماشاءاللہ یہ بھی چشتی صابری ہیں، قوالی سننے والے لوگ ہیں، کہ تاروں سے کہہ دو اب کوچ کریں، تاروں سے کہہ دو اب کوچ کریں، مہتاب منور آتے ہیں، قوموں کے پیغمبر آ تو چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ پھر توجہ فرمائیے، کسی کی مثل یا کسی کی مانت یا کسی کی شکل بنانے یا روپ دھارنے کی سب سے زیادہ پاور میرے رب نے شیطان کو دی۔ جن کسی بھی شکل میں متشکل ہو سکتا ہے۔ خواب میں آپ نے اپنے باپ کو دیکھا، ہو سکتا ہے شیطان اس شکل میں آئے۔ پیر کو دیکھا، ہو سکتا ہے شیطان نے روپ دھارا ہو، کوئی ناممکن نہیں۔ استاد کو دیکھا، پیر کو دیکھا، باپ کو دیکھا، بھائی کو دیکھا، دوست کو دیکھا، پڑوسی کو دیکھا، ہو سکتا ہے شیطان آئے۔ بلکہ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اس پر یہ بھی پابندی میرے رب نے نہیں لگائی کہ کوئی روپ دھار کے آیا کہے میں تیرا رب ہوں۔ اصلی روپ تو اس کے کیا پتا، کوئی روپ بنا کے آیا کہ میں تیرا رب ہوں، کیسے؟ پابندی نہیں۔ لیکن میرے رب نے فرمایا ایک میرا بے مثل محبوب ہے، اس کا روپ تو خواب میں بھی نہیں دھار سکتا۔ حدیث بخاری میں میرے آقا نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی۔ او میرا کلمہ پڑھنے والوں، چاہے 1400 سال بعد کیوں نہ ہو، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان خواب میں بھی میری مثل نہیں بن سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری حدیث بھی بخاری میں ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ مائی اور دوڑوں پر اس کی بنیاد نہیں ہے، چاہے قرآن پہ ہے یا حدیث مصطفیٰ پہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ یوں سمجھے میں نے رب کے جلووں کو دیکھ لیا۔ اور تیسری حدیث بھی بخاری میں ہے، میرے آقا نے فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا میں ان قریب عالم بیداری میں بھی اسے اپنا جلوہ دکھا دوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث بخاری میں ہے، فرمایا جس کو میں نے خواب میں زیارت کرائی وہ یقین رکھے کہ ان قریب میں اسے عالم بیداری جاگتے ہوئے سمجھتے ہیں جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو عالم بیداری میں بھی جلوہ دکھا دوں۔ شاید کوئی دوست سوچ رہا ہو وہ جلوہ دکھا دیا تو کیا نہیں، یہ کو تیرا میرا دیکھنا ہے، یہ رب کے محبوب کا دیکھنا ہے۔ البریز میں شیخ عبدالعزیز گباغ ولیوں کے سردار لکھتے ہیں کہ جو آقا کو عالم بیداری میں دیکھ لے 1 سیکنڈ میں 2999 درجے ولایت کے آٹومیٹک طے کر دیتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ 1 منٹ میں 2999 درجے ولایت کے خود بخود طے کر جاتا ہوں۔ اب بڑے نیک لوگ بھی بیٹھے ہیں، شاید کوئی دوست سوچ رہا ہو کہ مجھے تو 8 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تھی، آج تک مجھے تو اپنا جاگتے ہوئے عالم بیداری میں جلوہ نہیں دکھائے، تو یہ کہہ رہے بخاری کی حدیث ہے تو گھبرائے وہ بھی نہیں۔ علماء کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، آج نہیں تو کل آقا زندگی میں جیتے جی اسے جلوہ عالم بیداری میں ضرور دکھائے۔
اور اگر کوئی بستر مرگ پہ پڑا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کیسی حدیث پڑھ رہا ہے، میں تو بستر مرگ پہ ہوں، علماء کہتے ہیں گھبرائے وہ بھی نہیں، یہ بھی ممکن ہے ادھر اسرائیل آ چکا ہو، ادھر آمنہ کلال آ چکا ہو۔ اور پھر اردو شاعر نے اس کا انوار صاحب ترجمہ کیا، رمضان صاحب، وہ کہتا ہے دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک سجدے میں ادا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، فخر اہل سنت۔ اردو بھی اردو ہے قاری صاحب، لیکن پنجابی بھی پنجابی ہے۔ پیر میرے علی کی زبان، سلطان باؤ کی زبان، خواجہ فرید کی زبان، بلے شاہ کی زبان۔ پنجابی شاعر نے کہا سائیں کول بہا کے حال پوچھا، مینو آہیں بھرن دی چس آ گئی۔ سائیں کول بہا کے حال پوچھا، مینو آہیں بھرن دی چس آ گئی۔ آئی موت ارشد قدمہ وچ، آئی موت استاد انہوں نے قدمہ وچ، میں ارشد مرن دی چس آ گئی۔ شاید یہ سمجھ نہیں آیا تو ایک اور پنجابی شاعر نے کہا، میں ترجمہ کرتا ہوں کہ بڑی حسرت ہائی تیرے بوہے تے پتہ ٹیک دا ٹیک دا مر جاواں، بڑی حسرت ہائی تیرے بوہے تے پتہ ٹیک دا مر جاواں، تیرے عشق دا بال کے مچ سونا بس سیک دا مر جاواں، پینڈا دوریاں دا نال ہنجواں دے بس میچ دا مر جاواں، ہوے وقت اخیر تے مک سونا بس ویک دا مر جاواں۔ وہ سمجھ آ رہی ہے؟ شاید کو کہے خواب میں جلوہ دکھا دیا، ہاں خواب کو معمولی بات ہے۔ کنز المال میں حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا من رانی فی المنام لا يدخل النار، جس کو میں نے خواب میں بھی جلوہ دکھا دیا اس پر بھی رب نے دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیا۔ پھر دعا کریں، سارا مجمع دعا کرے اس خوبصورت محفل میں کہ ہماری زندگی میں ایک ایسی صبح آئے کہ صبح ہم اٹھیں تو یہ شعر پڑھ رہے ہیں، شب انتظار میں سو گیا وہ میرا نصیب جگا گیا، شب انتظار میں سو گیا وہ میرا نصیب جگا گئے، یہ کرم ہے میرے کریم کا کہ وہ میرے خواب میں آ گئے، وہ جو تاجدار شہاں ہوئے، جو امیر بزم جہاں ہوئے، شہ زمین و زماں ہوئے، جہاں دل کیا وہاں آ گئے۔ آپ نے بات نہیں سمجھی؟ دل دلوں دے ہوندے ملوں دے نہیں ہوندے۔ ارے وہ چاہیں تو ابو ایوب انصاری کی کلی میں آ جائیں، اگر چاہیں تو امام بصیری کی جھوپڑی میں آ جائیں۔ جی متفقہ بات ہے، علماء کہتے ہیں کہ حضور جہاں بھی جاتے ہیں اپنی مرضی سے جاتے ہیں، اپنی اختیار سے جاتے ہیں، اور جس کو خواب میں بھی کوئی چیز دیا ہے حقیقت میں موجود ہے۔ یہ متفقہ مسئلہ ہے۔ اب ابو ایوب انصاری کی کلی میں میرے آقا ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے نا، مدینہ ذرا منظر دیکھیں مدینہ شریف، حدیث کے لفظ مسلم کے فصاعد الرجال والنساء فوق الوجود، مرد اور عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئے، وتفرق الخدم والغلمان فی الطرق، بچے بچیاں گلیوں میں بکھر گئے، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، نعرے لگا رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ اور کہیں بچیاں دف پہ گا رہی تھیں، ہم بچیاں ہیں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی گلی میں پہنچے، ہر صحابی عرض کرتا حضور میرے گھر ہے، ایک کہتا میرے گھر ہے، دوسرا کہتا میرے گھر ہے۔ میرے آقا چودھری اور ملکوں اور عمراء کی طرف تو تھے نہیں کہ کوئی ناراض ہوتا ہے تو آپ کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ گھبراؤ نہیں، ناقتی معمورت، میری اونٹنی کو رب کا حکم ہو چکا ہے، جہاں رب چاہے گا وہاں اونٹنی بیٹھے گا۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو علم نہیں، ارے نبی جس اونٹنی پہ بیٹھ جائے رب اس کو بھی علم عطا فرما دیتا۔ اونٹنی مدینہ کی گلیوں میں گھومتی گھماتی پھرتی پھراتی، محلوں اور ماڑیوں کو چھوڑتی، ابو ایوب انصاری کی کلی کے سامنے بیٹھ گئی۔ شعر کہتا ماڑی کلی سی خوش بخت ایوب دی، جتھے جا کے رکی لاچی محبوب دی، ماڑی کلی سی خوش بخت ایوب دی، جتھے جا کے رکی لاچی محبوب دی، نیویاں دا پرونا ہے میرا نبی، ماڑیاں تے چڑے ویکھ دے رہ گئے۔ پھر توجہ فرمائیے،
چاہیں تو امام بصیری کی جھونپڑی میں پہنچ جائیں۔ امام بصیری مسلم فریقین شخصیت ہے۔ آپ سوچیں گے کیسے؟ ان کا قصیدہ ہے قصیدہ بردہ، یہ گورنمنٹ کے مختلف نصابوں میں شامل ہے، کراچی یونیورسٹی کے ایم اے اسلامیات کے نصاب میں شامل ہے، پنجاب میں مختلف نصابوں میں عربی میں اسلامیات ایم اے میں شامل ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی کے خلیفے نے اس کی شرح لکھی، اگر معتبر نہیں تو شرح کیوں لکھی؟ امام بصیری اللہ کے ولی، بہت کامل شخصیت، 15 سال فالج رہا، ڈاکٹر آزمائے، طبیب آزمائے، حکیم آزمائے، فائدہ نہ۔ دل میں خیال آیا ذرا میں آقا کی بارگاہ میں کیوں نہ فریاد کروں۔ جب ہر حکیم سے مایوس ہوئے نا، دل میں خیال آیا آقا کی بارگاہ میں کیوں نہ فریاد کروں۔ فرشاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ حضور کی نعت اور قصیدہ لکھا امام بصیری نے، رات کو سو خود سوئے بخت جاگا، خواب میں میرے آقا آ گئے۔ سب سے پہلے تو بصیری کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، 15 سال کا فالج فالج درست۔ بصیری کے دل میں خیال آیا کاش آقا اپنی چادر مجھے دے دیں۔ میرے آقا نے اس کے دل کے خیال پہ مطلع ہو کر نا فرمایا بصیری یہ لے چادر۔ خیال آیا مسلمان ایک کو بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ پھر بصیری کے دل میں خیال آیا کہ چادر تو عنایت کی ہے، لیکن ہے خواب کی بات، جاگوں گا تو چادر کہاں ہوگی؟ میرے آقا پھر دل کی کیفیت میں مطلع ہو فرمایا بصیری گھبرا نہیں، جاگے گا تو چادر تیرے سرانے کے نیچے ہوگی۔ بصیری صبح اٹھے تو نبوت کی خوشبو بھی آ رہی تھی اور آقا کی سفید چادر بھی سرانے موجود تھی۔ 15 سال کے بعد درست ہوئے تھے، چل پڑے بازار کی طرف، آگے درویش ملا۔ توجہ ہو، ہم ہر ایرے غیرے کو درویش نہیں کہتے، ارے جس کی نظر نہ نوٹ پہ ہو نہ مرید کی جیب پہ ہو، جس کی نظر مرید کے دل پہ ہو کہ دل دے جاؤ کلی کر کے واپس کروں گا، ہم اس کا ولی کہتے ہیں۔ آگے درویش ملا، درویش نے کہا کپڑے پھٹے پرانے، اور میرے آقا کی حدیث ہے ربا اشغث اغبارا لو اقسم علی اللہ لا برہ، فرمایا میرے امتی تو بہت سے ایسے آدمی دیکھے گا بال غبار آلودہ، کپڑے پھٹے پرانے، رب پہ قسم اٹھا دے رب ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہوں۔ قسم سمجھتے ہیں؟ کوئی بندہ آیا اس نے کہا حضور اولاد نہیں، تو وہ کہتے اللہ کی قسم رب تمہیں بیٹا دے گا، تو رب فرماتا میرے بندے نے مجھ پہ اعتماد کر کے قسم اٹھا دی، ہم یاروں کی زبان کی لاج رکھ کے بیٹا تھا۔ درویش ملا، اس نے کہا بصیری ذرا رات والا قصیدہ سنا۔ اب امام بصیری حیران کہ میں نے تو قصیدہ کسی کو سنایا نہیں۔ کہا درویش قصیدہ کہاں سے سن کے آیا ہے، میں نے تو کسی کے سامنے پڑھا ہی نہیں۔ درویش نے کہا بصیری تو یہاں سے لکھ کے آ رہا ہے، میں آقا کی کچہری سے سن کے آ رہا ہوں۔ شاید کو کہے مدینہ سے سن کے کیسے آ گیا، تو شاعر نے اس کا ترجمہ کیا، کہتے ہیں اگرچہ مدینہ ہے کافی مسافت نہیں دور، لیکن شبود مکانی خلوص و محبت کو قاصد بنا لو، وہیں سے سنیں گے وہ ساری کہانی۔ کہ دل میں خلوص پیدا کر، عشق پیدا کر، محبت پیدا کر، تعظیم پیدا کر، ادب پیدا کر، عقیدت پیدا کر، تو بالے سے پکارے گا آقا مدینہ سے سنیں گے۔ شاید کو دوست کہے دلیل کیسی تھی، شعر پڑھ دیا، میں مولوی زکریا دیوبندی کے فضائل درود سے پڑھ دیتا ہوں۔ فضائل درود کس زمانے میں تبلیغی نصاب کا حصہ تھا، شاید آپ کو پتا ہو، آپ یہاں بھی کوئی مریض ہوں گے شاید، انہوں نے میٹنگ کی، بڑی حیران کن بات ہے، انہوں نے کہا کہ اس میں فضائل ذکر ہیں ٹھیک ہے، فضائل حج بھی ٹھیک، فضائل روزہ بھی ٹھیک، فضائل نماز بھی ٹھیک، فضائل تبلیغ بھی ٹھیک، یہ فضائل درود کو ہمارے مزاج سے سوٹ نہیں کرتے، نکالو۔ میں ادھر غازی خیالوں کا ڈیرہ ہے نا مٹھکو کے ساتھ، وہاں آیا تو میں نے یہ حوالہ دیا، دوسرے دن بندے پہنچ گیا کہتا بات کے ظفر صاحب نے کہا تو یہ جھوٹ کہا ہوگا، مولویوں سے پوچھا کہ واقعی نکال دیا، کہاں نکال دیا، کیوں نکالا، کہا اس سے کتاب کا وزن بڑھتا تھا۔ تو دوسری دفعہ میں گیا، میں نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے، نہ بستروں سے وزن تمہارا بڑھتا ہے، نہ لوٹوں سے نہ سوٹوں سے وزن بڑھتا ہے، تو فضائل درود سے بڑھتا ہے، اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ صحیح منکر و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ کیوں انہوں نے نکالا، اس میں لکھا ہے کہ علامہ جامی عاشق مصطفیٰ نے آقا کی نعت لکھی، نعت لکھی دل کی گہرائیوں سے، عاشق مصطفیٰ تھے، پروگرام یہ بنایا کہ میں حضور کے روضہ انور کے جالی مبارک کے سامنے کھڑا ہو کر حضور کی بارگاہ میں پیش کروں، چل پڑے اپنے
نکلے گھر سے، رستے میں مکہ شریف پہلے آتا تھا، مکہ شریف پہنچے، میرے آقا گورنر مکہ کو خواب میں ملے، اس شکل کا درویش آ رہا ہے، مدینہ نہ لیکن والا مولوی زکریا دیوبندی، اس نے صبح تلاش کروا لیا، نشانیاں بتائی تھی میرے آقا نے، زنجیروں سے جکڑ کے قید میں ڈال دیا، دوسری رات پھر میرے آقا خواب میں آ گئے کہ گورنر مکہ یہ جرم کا قیدی نہیں، میری زلف کا قیدی ہے، اصل بات یہ ہے جس محبت اور عقیدت اور پیار سے یہ نعت لکھ کے آ رہا ہے، اگر میری مزار پہ آ گیا مجھے ہاتھ باہر نکال کے مسافہ کرنا پڑ جائے گا۔ توجہ فرمائے حضرات، اس امام بوسیری، اس علامہ جامی کی نعت میں شعر ایک تھا کہ بروں آبر تست از برد یمانی، کہ روئے تست صبح زندگانی، کہ یا رسول اللہ سفید یمنی چادر سے ہاتھ باہر نکالیے، آپ کے چہرے کی زیارت میری زندگی کی صبح ہے۔ میرے آقا بتانا یہ چاہتے تھے کہ ہو میرا عاشق صادق اور دل کی گہرائیوں سے نعت لکھے اور کہے ہاتھ باہر نکالے، اگر نہ نکالوں تو اس کی توہین ہے، اس لیے آنے نہ دینا۔ شاید کو دوست کہے پہلے شعر پڑھ دیا، علامہ جامی کا واقعہ بیان کر دیا، میں ابو داؤد سے حدیث پڑھ دیتا ہوں، میرے آقا کو خبر کیسے ہوتی ہے۔ حدیث کیا؟ میرے آقا نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ فرماؤ میرے غلاموں، دنیا کے کسی کونے سے میرا کوئی غلام مجھ پہ سلام بھیجے، مدینہ سے بھیجے تو اس کی مرضی، مکہ سے بھیجے تو اس کی مرضی، بالا سے بھیجے تو اس کی مرضی، بندیال سے بھیجے تو اس کی مرضی، ما من احد، کوئی آدمی کوئی مسلمان ہو کہیں سے بھیجے، الا رد اللہ علیہ روحی، رب میری روح کو متوجہ کرتا ہوں، وارد علیہ السلام، میں آپ سلام کا جواب دیتا ہوں۔ آپ بالا میں بیٹھ کے گئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، حدیث گواہ ہے، سبز گنبد سے جواب آئے گا وعلیکہ السلام یا امتی، امتی تجھ پر بھی میرا سلام۔ اور پھر دلال الخیرات شریف میں ہے نا، انی اسمع صلاۃ اہل محبتی، فرمایا اہل محبت کا درود تو میں خود سنتا ہوں۔ اور ادھر ابن ماجہ میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا جب کوئی درود پڑھے فرشتے پہنچاتے ہیں، اور یہ حدیث ہے میں خود سنتا ہوں۔ فرق کیا؟ علماء کہتے ہیں کہ بغیر درد کے، ذوق کے، شوق کے پڑھے فرشتے پہنچاتے ہیں، اور عاشق کا درود میرے آقا خود سنتے ہیں۔ پھر شاعر نے بڑا حسین ترجمہ کیا کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ارے کسی سائل کو صدا دینے کی زحمت کیوں ہو، اپنا دروازہ وہ ہر وقت کھلا رکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ موضوع میرا تھا میرے آقا بے مثل۔ پھر توجہ فرمائیے، رب نے فرمایا والضحیٰ، محبوب ہمیں تیرے نورانی مکھڑے کی قسم ہے۔ پھر فرمایا واللیل اذا سجا، ہمیں تیری بل کھاتی زلفوں کی قسم ہے۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء اور رسول میں سے ایک رسول اور نبی ایسا نہیں کہ جس کے حسن کی میرے رب نے قسم کھائی ہو، کوئی رسول ایسا نہیں جس کے حسن کی میرے رب نے قسم کھائی ہو سوا تیرے آقا اور میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ۔ اور بڑی حسین روایت ہے کہ میرے آقا گئے نا ہجرت کے موقع پر معبد کے خیمے میں، چھوٹا سا اس کا گھر تھا، حضور وہاں گئے، بکری کا دودھ لیا، آپ نے فرمایا یہ بکری ہم اس کا دودھ لے لیں، اس نے کہا یہ تو اس کے تھن بھی خشک ہو چکے ہیں۔ میرے آقا نے تھنوں پہ ہاتھ لگایا، گھر کے سارے برتن ہی بھر گئے۔ تو حضور وہاں دودھ اس کو دے کے خود پی کے چلے آئے۔ بعد میں اس کا خامن جو چرواہا تھا آیا شام کو، اس نے کہا آج تو گھر کا منظر ہی عجیب ہے، رونق ہی رونق، بہار ہی بہار، عجیب نظر آ رہا ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ اس نے کہا ایک شخص جہاں آیا تھا، بس اس کے آنے کے بعد گھر کا ماحول ہی بدل گیا۔ اس نے کہا کہ ذرا اس کا حلیہ تو بتاؤ، ابھی اسلام نہیں لائی، حلیہ بتاؤ اس آنے والے کا۔ اس نے کہا ابہ الناس وسیم قسیم احسنہ من بعید واجملہ من قریب۔ کہتی حسینوں کا سردار تھا، حسینوں کا سردار تھا، کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی تھا،
اور پھر اس نے ایک اور بات بڑی عجیب کی. وہ کہتی ہے کہ حسن بعض دفعہ کئی حسین ایسے ہوتے ہیں کہ دور سے حسین لگتے ہیں, قریب آئیں تو حسین نہیں لگتے. کچھ ایسے حسین ہوتے ہیں جو قریب سے حسین ہوتے ہیں, دور کھڑے ہو تو حسین نہیں لگتے. لیکن آنے والا ایسا حسین تھا جو دور سے بھی حسین لگتا تھا, قریب سے بھی حسین لگتا تھا. اکثرہ من قریب واجملہ من بعید. آنے والا ایسا حسین تھا کہ دور کھڑا ہوتا تو پھر بھی حسین تھا, قریب آتا تو پھر بھی حسین تھا. اب ذرا قریب کھڑا ہو کر دیکھنے والا حضور کے حسن پر کیا کہتا ہے. حدیث ترمذی میں میرے آقا کے صحابی حضرت ابو ہریرہ ہیں, فرماتے ما رأیت احسن من رسول اللہ. ہم نے آقا سے بڑھ کے حسین تو دیکھا ہی. کان الشمس تجری فی وجہہ. حضور کے چہرے کو تکا جاتا یوں لگتا تھا کہ سورج چہرے میں طلوع کر رہا ہو. اذا ضحک شتلالہ فی الجدر لما رکبلہ ولا بعدہ مثلہ. حضور مسکراتے تھے تو دانتوں کی چمک کی جھلک سے دیواریں روشن ہو جاتی تھی. ہم نے آقا جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. یہ قریب والا ہے. اب 14 صدیوں کے فاصلے پہ بیٹھا غوث زمان پیر میرے علی بولا. فرماتے مکھ چند بدر شاشانی ہے, پتہ چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف بستانی ہے, مخمور اکھیاں ہیں نبت بھریاں. پھر قریب بیٹھا عبداللہ بن عباس کہتا ہے رویش کندور یخرج من بین الثنایا ہو. میرے آقا کے اگلے دانتوں میں تھوڑا سا فاصلہ تھا. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضور جب بولتے یوں لگتا تھا کہ اگلے دانتوں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکل رہی ہیں. یہ کون قریب بیٹھنے والا؟ 14 صدیوں میں بیٹھنے والا امام احمد رضا بولا. فرماتے چہرے پہ قرباں شمس و قمر, زلفوں پہ تصدق شام و سحر, رخساروں پہ ٹھہرے کس کی نظر, تیرے منہ کی جلا کا کیا کہنا. پھر توجہ فرمائیے, قریب بیٹھی عائشہ صدیقہ حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کان احسن الناس خلقا واحسنہم وجہا. کملی والے آقا کا خلق بھی حسین تھا اور چہرہ بھی حسین تھا. پھر 14 صدیوں پہ بیٹھا سام چشتی کی روح تڑپی, کہتا ماہی میرا سب تو سونا, زلفاں چھلے ہی چھلے, لوکی لب دے رب نو اینو رب سے نڑے گھلے, شانہ اس دیاں سب تو اونچیاں, بلے بلے سائم سونے ہور بھی حسن پر میرے مدرج تھلے ہی تھلے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. حضرات سارے تشریف رکھیں. ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ فخر القراء, زینت القراء, انٹرنیشنل فیم کے مالک قاری اہل سنت میں جو اہل سنت کے ماتھے کا جھومر ہے, میری مراد جناب قاری صداقت صاحب آپ تشریف لائے ہیں. یقیناً ہم سب خوش قسمت ہیں کہ ان کی پیاری آواز میں قرآن حکیم کی تلاوت سنیں گے. بس آخری بات میں ایک عرض کر رہا ہوں. بات یہ کر رہا تھا کہ جو قریب سے دیکھنے والے ہیں میرے حسن کو, ام المومنین عائشہ الصدیقہ آپ فرماتی ہیں کان احسن الناس وجہن. آقا ساری کائنات میں چہرے کے لحاظ سے آپ کا چہرہ حسین تھا. وانورہم لونا, اور آپ رنگ کے لحاظ سے سب سے زیادہ نورانی رنگ میرے آقا کا تھا. اور کہتی ہے لم یصف واصف قط الا شبہ وجہہ بالقمر لیلۃ البدر. جو بھی آقا کی تعریف کرتا ہے وہ آپ کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دیتا ہے. کہتی ہیں کہ کانا ارکہ فی وجہہ مثل اللولو, اور حضور کے چہرے پہ پسینہ یوں لگتا ہے جیسے موتی ہوں. پھر 14 صدیوں کے فاصلے پہ بیٹھا اعظم چشتی کی روح تڑپی, کہتا ہے کہ تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا, جنوں ویکھ کے چند شرماوے, جیو کھولے پل زلفاں دے راہی راہ بھل جاوے, نین نشیلے مست رسیلے وے سونا کجل سہاوے, اک مکھڑے تے انج پہ جا پہ جی میں خانہ کھل جاوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.